باب احب الدین الی اللہ ادومہ، احب زیادہ پسندیدہ، الدین دین، الی اللہ اللہ تعالی کے نزدیک، ادومہ وہ ہے جو مسلسل ہو، وہ کام ہے جو ہمیشہ کیا جائے، دائمی ہے، ادوم سب سے زیادہ دائمی، اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ پر داخل ہوئے، یعنی ان کے پاس تشریف لے گئے، وعندها امرأة، اور ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ قال من هذه، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ قالت، کہنے لگی فلانۃ، فلاں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معیوب بات نہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کا نام پوچھ لے، یعنی عام معاشرتی تعلقات میں اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھے، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی گیسٹ بیٹھے اور آپ کے ہسبینڈ آ کے پوچھتے کون ہے، تو آپ کے نہیں، میں آپ کو نام نہیں بتا سکتی، تو یہ کوئی اسلام کی علامت نہیں ہے، نام بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ قالت فلانا، فلاں عورت، نام لیا ان کا، تذکر من صلاتها، اور بیان کرنے لگی اس کی نماز کا حال۔ تذکر کون ہے؟ حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ ان کی نماز کا ذکر کرنے لگی کہ وہ ساری رات نماز پڑھتی ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا ماہ، بس کرو، بس علیکم، تم پر ہے، بما تطیقون، جو تم طاقت رکھتے ہو، وہ کام کرو جو کر سکتے ہو۔ فواللہ، پس قسم اللہ کی، لا یمل، نہیں تھکتا، اللہ تعالی، حتی تملو، یہاں تک کہ تم تھک جاؤ۔ تم تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نہیں تھکے گا، یعنی وہ تو نیکیاں لکھتا جائے گا اور وہ دیکھتا بھی جائے گا، لیکن تم تھک جاؤ گے۔ وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہ ہے مَا دَامَ عَلَيْهِ، جس پر دوام اختیار کرے، ہمیشگی اختیار کرے، صاحبہ، اس کا کرنے والا۔ اور یہ عورت کون تھی؟ ان کا نام تھا حولا بنت طویت۔ حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں صرف نام نہیں بتایا بلکہ ان کی تعریف بھی کی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعریف کو اور ان کے اس اتنے بڑے عمل کو زیادہ پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ حد سے بڑھا ہوا تھا۔ اور حد سے بڑھنا کیا ہے یہاں؟ کہ انسان ساری رات میں کچھ بھی نہ سوئے اور ساری رات جاگتا رہے، نہیں، اتنا کرو جو کر سکتے ہو اور پھر ہمیشہ کرتے رہو۔ یہ نہیں ایک دن کرو، اور جیسے میں کہا کرتی ہوں کہ یہ نہیں کہ تہجد پڑھ لو اور فجر قضا کر دو۔ فجر کی نماز تو فرض ہے، اس کو تو ہر حال میں پڑھنا ہے، یعنی نفل پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ رات کے 3 بجے اٹھنے کی بجائے، مثال کے طور پر آج کل 5:30 اگر اذان شروع ہوتی ہے تو آپ 5 بجے اٹھ کے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، یعنی تھوڑا پہلے اٹھ جائیں۔